آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا نیا خطرناک دشمن دمیر خان آخر اورحان بے پر کون سا کاریوار کرنے والا ہے۔ کیا فلیویس اسلام قبول کرے گا؟ کیا واقعی حلیمہ فلیویس کا سب سے بڑا راز فاطمہ کے سامنے لے آئے گی؟ اور وہ کون سی حیران کن تبدیلی ہے جو فاطمہ اور فلیویس کی کہانی میں کی گئی، جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟ اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، کیا درسن بے کی شہادت دکھائی جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر حلیمہ کا مقدر کس کے ساتھ جڑے گا؟ ساتھ ہی ہم بات کریں گے اس پورچا خاتون کی کہ وہ کون سی خاموش چال چل رہی ہیں، ٹائم جم کے بعد کون سی عظیم جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ کون سے تاریخی کردار ہیں جو عثمان غازی کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کریں گے۔ ان تمام سوالوں کے مکمل اور تفصیلی جواب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قیام اورحان کا اب تک کا سب سے شاندار اور دھماکے گار قسط اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 3 ہفتوں کا طویل انتظار آخر کار رنگ لے آیا، اور ایک ایسا ایپیسوڈ سامنے آیا جس نے ایکشن، سسپنس اور جذبات سب کو یکجا کر دیا۔ یہ قسط صرف واقعات کا اختتام نہیں تھی، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز بھی ثابت ہوئی۔ جی ہاں، عثمان غازی کا عہد ختم ہو چکا ہے، اور اب تاریخ نے اورحان بے کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز کا اسکرپٹ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، اور اب اورحان بے کی زندگی کے وہ تمام تاریخی پہلو دکھائے جائیں گے جو اصل تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاریخ کے مطابق اورحان بے کا دور عثمان غازی سے بھی طویل تھا، اور وہ عثمانی سلطنت کے وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ اگرچہ اسکرپٹ بدلا ہے، مگر کچھ کہانیاں پہلے جیسی ہی آگے بڑھیں گی، جیسے فاطمہ اور فلیویس کی محبت اور کائے واؤ بازنطینی اتحاد۔ تاہم کرسی ریاست کو اب ایک بالکل نئے زاویے سے متعارف کروایا جا رہا ہے، اور تاریخ کے مطابق اورحان بے کا سب سے بڑا مخالف دمیر خان اب ایک نئے ولن کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلہ اب قبیلے سے نکل کر بورسا کی طرف منتقل ہونے والا ہے، اور عثمانیوں میں شادیوں کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ 3 شادیاں کن کی ہوں گی، آگے چل کر سب واضح ہو جائے گا۔ بوزداغ صاحب نے اس بار مقدار کے بجائے معیار کو ترجیح دی ہے، اسی لیے ایک ہی قسط کی شوٹنگ میں 3 ہفتے لگا دیے گئے۔ اورحان بے کا کردار نبھانے والے مرد نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ اس کردار کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ ان کی اداکاری نے ناظرین کو ایک بار پھر گرویدہ بنا لیا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اورحان بے کا کردار کون ادا کرنا چاہیے تھا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اورحان بے نے صرف بورسا فتح نہیں کیا، بلکہ اپنے دشمنوں کی کمر بھی توڑ دی۔ موہاب کے نائٹس جنہوں نے ان علاقوں میں خوف پھیلا رکھا تھا، اورحان بے نے بہترین حکمت عملی سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور اس کامیابی میں فلیویس کا کردار نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اورحان بے سے کیا گیا وعدہ نبھایا اور ہیکٹر کو مکمل طور پر ختم کر دیا، مگر اس کے دل میں بدلے کی آگ اب بھی سلگ رہی تھی، کیونکہ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے والد موزلون کا قاتل عثمان غازی نہیں بلکہ ساروس تھا۔ اب بالآخر حقیقت فلیویس پر آشکار ہونے والی ہے، اور اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھنے کے قریب ہے۔ ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ بورسا کے بعد اورحان بے ناقابل شکست ہو چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل خطرات اب شروع ہونے والے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام دمیر خان ہے۔ تاریخ کے مطابق دمیر خان کرسی بے کا بڑا بیٹا اور درسن بے کا بھائی تھا۔ والد کی وفات کے بعد کرسی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک دھڑا دمیر خان کا اور دوسرا درسن بے کا۔ دمیر خان سخت گیر تھا، وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ چاہتا تھا اور مکمل اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا، جبکہ درسن بے حقیقت پسند تھا۔ وہ اورحان بے سے صلح اور دوستی کا خواہاں تھا اور خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمیر خان نے اقتدار کے خوف سے اپنے ہی بھائی درسن بے کو قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ کرسی ریاست کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اورحان بے نے براہ راست جنگ کے بجائے اس اندرونی انتشار کو استعمال کیا، اور بالآخر 1345 عیسوی میں کرسی ریاست عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں عثمانیوں کو پہلی بحری قوت ملی، اور یورپ یعنی بلقان کی راہ ہموار ہوئی۔ سیریز میں بھی کچھ ایسا ہی دکھایا جائے گا۔ دمیر خان اورحان بے کے خلاف کھڑا ہوگا، اور آخر کار مزاحمت کرتے ہوئے مارا جائے گا، مگر درسن کی شہادت اورحان بے کے لیے ایک بڑا صدمہ ثابت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے
کہ درسن کے بعد حلیمہ کی کہانی کس موڑ پر جائے گی۔ دراصل درسن کا کردار حلیمہ کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، مگر چونکہ درسن ایک حقیقی تاریخی شخصیت ہے اور حلیمہ فرضی کردار، اسی لیے درسن کی شہادت دکھائی جائے گی اور حلیمہ کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔